أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. سبق نمبر 3 میں مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت دہم کی ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں۔ علم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، من قرن، کتنے قوموں کو ہلاک کر دیا، مکناہم، جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا، فی الارض، زمین میں، مکناہم، وہ اقتدار دیا تھا، فی الارض، زمین میں، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں بھی نہیں دیا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائی، وجعلنا الانہار، اور ہم نے نہریں بنائی، تجری من تحتہم، جو ان کے گھروں اور باغوں کے نیچے بہتی تھی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد ہم نے پیدا فرمایا، قَرْنًا آخَرِينَ، دوسری قوموں کو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں مشرکین کو گرد و پیش کے حالات اور گزشتہ اقوام سے عبرت حاصل کرنے کی یہ تلقین کی گئی ہے۔ ان کفار سے پہلے کئی بڑی قومیں گزری ہیں جن کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، مثلا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون وغیرہ۔ ان اقوام کا ذکر سورۃ الاعراف میں کیا گیا ہے جو سورۃ الانعام کے بعد ہے۔ مشرکین کو سابقہ گمراہ قوموں کے عبرتناک انجام کے ذکر کے ذریعے خبردار کیا جا رہا ہے کہ عاد و سمود کی ویران بستیاں جن کو تم بار بار دیکھ چکے ہو، یہاں کے بسنے والے تم سے زیادہ خوشحال تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، انہیں وسیع و عریض خطۂ زمین پر اختیار حاصل تھا، ان کے ملک میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہروں کا جال بچھا ہوا تھا، ان کے کھیت نہایت سرسبز و شاداب تھے اور ان کے گھر بہت ہی مضبوط بنے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے دعوت توحید کو ٹھکرا کر اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرنا شروع کیا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسا عذاب آیا جس نے ان کو نیست و نابود کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ کسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوشحالی سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت کامیاب و کامران ہے۔ دراصل یہ بطور امتحان اللہ تعالیٰ قوموں کو عطا فرماتا ہے اور ان کی سرکشی کے باوجود ڈیل دیتا ہے، لیکن جب توبہ کی مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ترقی اور خوشحالی انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ سابقہ قوموں کو پیغمبروں کی تکذیب اور نافرمانیوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا گیا۔ سابقہ قوموں کے احوال ہمارے لیے درس عبرت ہے، جنہیں قوت و دولت اور کثرت مال و عیال کے باوجود کفر اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب تک ہم احکام الہیہ کے پابند رہیں گے
اور ہماری صلاحیت خیر کے کاموں میں صرف ہوگی تب تک ہم عزت و اقتدار کے مستحق رہیں گے، اور جب بھی ہم مال و دولت، اقتدار اور عیش و عشرت کے دلدارہ بن گئے تو پھر ذلت و پستی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم آپ پر نازل فرما دیتے کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب، قرطاس کاغذ پر، کتاباً کتاب، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب بھی وہ جنہوں نے کفر کیا یہی کہتے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں۔ ان آیت کا شان نزول مشرکین مکہ میں عبداللہ ابن ابی، نضر ابن حارث، نوفل ابن خوید وغیرہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے کتاب نہ لائے اور اس کتاب کے ساتھ 4 فرشتے ہو جو یہ گواہی دے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ مشرکین مکہ نے قرآن حکیم کو کتابی صورت میں نازل فرمانے کی فرمائش کی۔ کفار کی ہٹ درمی کا بیان ہے کہ آسمان سے کتاب اتار بھی دی جائے اور وہ اسے چھو بھی لے، تب بھی لوگ اسے نظر بندی یا جادو قرار دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور پیغام اسلام کو مسترد کرنے والے 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو عیش و آرام کے دلدارہ تھے اور ان کو اپنی قوت و حشمت پر گھمنڈ تھا، ان کا ذکر اس سے پہلی آیتوں میں آ چکا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے معجزات کو کھلا جادو قرار دیتے تھے، ان کا ذکر اس آیت میں ہے۔ حقیقت میں کفار کے انکار اور تکذیب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اعراض کرتے تھے اور عناد و تکبر کی وجہ سے ان میں غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ ایک لکھی ہوئی کتاب نازل کر دیتا اور یہ لوگ اس کو چھو کر دیکھ بھی لیتے، پھر بھی کہتے کہ یہ کھلا جادو ہے اور ایمان نہ لاتے۔ ہاتھ سے چھونے کا اس لیے ذکر فرمایا کہ کبھی دیکھی ہوئی چیز کی بنسبت ہاتھوں سے چھوئی ہوئی چیز زیادہ یقینی ہوتی ہے، کیونکہ مشاہدہ میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ نظر نے دھوکہ کھایا ہو یا نظر بندی کی گئی ہو، لیکن ہاتھ سے چھونے کے بعد یہ احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسے ضد اور ہٹ درم لوگ ہیں کہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ دوسرے مقام پر ان کی اسی ہٹ درمی کو یوں بیان کیا گیا ہے، اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں اور اس میں دن بھر چلتے رہے تو پھر بھی یہ لوگ یقیناً یہی کہیں گے کہ محض ہماری نظر بندی کی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا ہوا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور انہوں نے کہا کہ اس رسول پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم فرشتہ نازل فرماتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اس آیت میں مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں کے ان کی اصلی شکل میں اتارے جانے کے مطالبہ کا بیان ہے۔ مشرکین کو فرشتوں کے نزول کے بعد انکار پر مہلت ختم ہو جانے کی تنبیہ کی گئی۔ فرشتوں کو نہ بھیجنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی غیبی حقیقت آنکھوں سے دکھا دی جائے تو اس کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں، لہذا فرشتے کو دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا اور پھر انہیں اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ ایمان لا سکے۔ نیز یہ بھی قانون الہی ہے کہ جب کوئی قوم کسی نشانی کا مطالبہ کرے، بعد ازاں اس مطالبہ پر وہ نشانی بیچ دی جائے، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔
تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو فی الفور ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو ان کے پاس رسول بنا کر بھیجتا تو اگر وہ اپنی اصلی صورت میں ان کے پاس آتا تو نہ اس کو دیکھ سکتے، نہ اس کا کلام سن سکتے، اور نہ ہی اس کی عبارات اور معمولات ان کے لیے قابل عمل اور حجت ہوتے، کیونکہ دونوں جنس کے اعتبار سے الگ ہیں۔ اور اگر وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو اس سے کہتے کہ تم کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ہماری ہی طرح انسان ہو، اور پھر ان کا وہی مطالبہ اور اعتراض پلٹ آتا۔ انبیاء کرام کے پاس بھی فرشتے بعض اوقات انسانی شکل میں آتے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی صورتوں میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں بھی دیکھا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، جن کے 600 پر تھے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ذکر ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بناتے تو ہم اسے مرد ہی کی صورت میں بناتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم انہیں اسی شبہ میں ڈال لیتے، ما یلبسون، جس شبہ میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں قریش مکہ کا فرشتہ کو رسول بنا کر نہ بھیجے جانے پر اعتراض کا بیان ہے۔ ان کے اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر اللہ کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتا یا پیغمبر کی تصدیق کے لیے لوگوں کے سامنے کسی فرشتے کو بھیجتا، تب بھی اس کو انسانی شکل ہی میں بھیجا جاتا، کیونکہ کسی صورت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی فرشتے کو دیکھ سکے۔ اس صورت میں پھر یہ کافر لوگ وہی اعتراض دہراتے کہ یہ تو ہم جیسا ہی آدمی ہے، اس کو ہم پیغمبر کیسے مان لیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ، پھر جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، سخروا منہم، مذاق اڑایا تھا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا تو اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی گئی ہے کہ کفار مکہ کے بار بار مطالبہ کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینا ہی چھوڑ لے۔ اگر یہ نہیں مان رہے تو پہلے بھی بہت سے لوگوں نے نہیں مانا، اور جنہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی وہ ہلاک کیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی رکھے کہ جو نہیں مانے گا وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان سابقہ انبیاء کرام کی قوموں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا تھا، جیسے آج مشرکین مکہ ہٹ درمی کی حق کر کے حق سے اعراض کر رہے ہیں۔ ایسے ہی پہلے بھی انبیاء کرام کی بات سے اعراض کیا گیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے واقعات بیان کر کے تسلی دی جا رہی ہے۔ معجزات کے حوالے سے پہلے اقوام کے لوگ بھی انبیاء کرام سے ایسے ہی مطالبات کرتے تھے، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کیا۔ جب قوم کے مطالبہ پر اللہ نے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھا دی تو قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔